بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے جو آپس میں ایک جو طے ہوا تھا اس کے حوالے سے کیا طے ہوا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی سیاست کس طرح ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ان سے جو وعدے قسمیں لیے گئے تھے وہ کس طرح سے ہوا میں اڑ گئے ہیں، اور وہ جو خواب لے کر پھر رہے تھے وہ بھی ہوا میں اڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی اور کیا کیا اس وقت چل رہا ہے، اور حکومت اس ٹائم کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ کچھ اور دیگر امور ہیں اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن ایک سب سے اہم خبر ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہے۔ بہت زیادہ تنقید ہونے کے باوجود بھی عمران خان صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہیں تانا دیا جاتا تھا کہ وہ ایک عام سی ٹی شرٹ پہن کر لوگوں کے قرضے معاف کروا رہے ہیں، حالانکہ قرضے عمران خان صاحب نے نہیں لیے، گزشتہ حکومتوں میں لیے تھے، لیکن اب ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جو بلکہ 70 سے 80 جو ممالک ہیں ان کے اوپر ایک احسان کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈپلومیسی کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب خود ایک بڑا اقدام کرنے جا رہے ہیں، جو فی الحال ہمیں ہمارے مین سٹریم میڈیا پر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جو کچھ وزارتیں ہماری خارجہ ہے وہ کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ڈائریکشن دی ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے، وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ دے گا، اور جو پاکستان عالمی سطح پر ایک جو گزشتہ حکومتوں کے اقدامات کی وجہ سے آئسولیشن کی طرف تھا، اب وہ اتنے بڑے ممالک کو لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی جو بات جا رہی ہے اس سے نہ صرف عالمی برادری سراہ رہی ہے بلکہ اس سے اتفاق بھی کر رہی ہے، اس کے اوپر اقدامات بھی کر رہی ہے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے۔ یہ تھوڑا سا مختصر سی بات ہے، یہ میں کر کے اس کے بعد پھر بڑی خبر کی طرف جاؤں گا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف جو دونوں بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لائل ہیں، بڑا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کے پاکستان کے آتے ہوئے اور ان کا ایئرپورٹ پر استقبال نہ ہونا، پھر نواز شریف کا بیانیہ، شہباز شریف کا بیانیہ، اور شہباز شریف کو کہیں کہیں ریلیف مل جانا اور نواز شریف کو پھر زیادہ ایک بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑنا، یہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو شہباز شریف پاکستان میں آئے تھے وہ انہوں نے بالکل سہیل وڑائچ کے کالم میں بھی ان کے ساتھ انٹرویو میں بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے 2018 میں وزیراعظم بننے کا کہا گیا، میں نے کابینہ بھی فائنل کر لی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور مجھے وزیراعظم نہیں بنایا گیا۔ تو اس سے بالکل نظر صاف، یہ تو انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ وہ اس وقت نہ تو اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی ہمارے کسی اور پاکستانی کو وہ نظر آ رہے ہیں قومی حکومت میں، اور نہ ہی پاکستان کی سیاست میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے جتنا ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہ چاہے معافی تلافی کر لیں، ہاں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت انہیں ریلیف تو مل سکتا ہے، لیکن اب ان کی سیاست میں ہے وہ ان کا راستہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کا کہیں تھوڑا بہت نشان ہے کہ وہ تھوڑا سا کہیں پہ آ جائیں، لیکن جو دور تک ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی پاکستانی سیاست میں اب کوئی کام نہیں رہا، ان کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف پاکستان میں یہ لے کر آئے تھے کہ وہ آئیں گے اور یہاں پر آ کر اپنی گیم سیدھی کرنے کے ساتھ نواز شریف کو بھی واپس پاکستان میں لے کر آئیں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے۔ حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مریم یہاں سے چلے جائے گی، لیکن شہباز شریف پاکستان میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ الیکشن کا ماحول بنا کر یہ تاثر قائم کیا جائے کہ اس وقت ملک کو جو مشکلات سے نکال سکتی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ اور پھر انہوں نے نواز شریف کی جو بندوبست کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو بیماری تھی وہ بیماری ختم کر کے، اور حکومت بھی تنقید کر رہی تھی، ان کو پاکستان میں لے آیا جائے اور پاکستان میں رہ کر ان کے ساتھ سیاست یہاں پر کی جائے۔ لیکن یہ سب تدبیریں تھیں جو الٹی ہو گئیں، سب کچھ پتہ چل گیا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے جگہوں پر پتہ چل گیا کہ یہ کیا پلان لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد پہلے شہباز شریف کی طلبی کے نوٹس ہوئے، نیب میں 2 بار بلایا گیا لیکن وہ نہ آئے۔ جب دوسری بار بلایا گیا تو انہوں نے جواب جمع کرایا، جو نیب نے کہا کہ ہم جواب سے مطمئن نہیں ہیں، اور 4 مئی کو دوبارہ بلا لیا گیا ہے۔ اپریل کا مہینہ تو خیر جیسے جیسے گزر جائے گا، لیکن اب مئی میں دوبارہ شہباز شریف کو بلایا گیا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ مئی تک جو حالات ہیں کرونا وائرس کے وہ کچھ حد تک سیدھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ اور اس وقت بھی ان کے پاس نہیں کوئی چارہ، کیونکہ 122 دن کے بعد جب یہ پاکستان میں آئے تھے تو یہ ایک کمانڈر سیف گارڈ بن گئے تھے، اور انہوں نے
نہ جانے 150 سے زائد لوگوں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس جو اسکائپ کے ذریعے کی، وہاں پر بات چیت کرتے رہے، لیکن یہ نیب میں بالکل پیش نہ ہوئے. تو نیب نے یہ ان کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد اب نواز شریف کے لیے پاکستان میں آنے کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں. اگر یہ پاکستان میں آنا بھی چاہیں تو اب انہیں جیل کے پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ نیب نے نواز شریف کو اشتہاری دلانے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ میر شکیل الرحمان صاحب کے جو کیس ہے اس کے تھرو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو بار بار طلب کیا گیا، بار بار ان سے سوالات پوچھے، سب کچھ کیا، لیکن وہ جو ہیں نہیں انہوں نے جواب دیا. تو اب انہیں اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور عدالت سے رجوع کیا جائے گا. باقی جو ہیں قانونی تقاضے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جائیں گے. تو اب یہ نواز شریف کے لیے اور شریف خاندان کے لیے ایک اور بری خبر یہ ثابت ہوئی ہے، اور ان کے لیے قہر بن کر ثابت ہوئی، کیونکہ وہ پاکستان میں واپسی کے جو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں واپس آئیں گے اور آ کر نہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. اب پاکستان میں بھی ان کی واپسی پر پابندی لگ جائے گی، ایک انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں. اور شہباز شریف ویسے بھی نیب کے ریڈار پر ہیں. مریم نواز کی آپ نے خاموشی دیکھ لی ہے، وہ اگر تھوڑی سی بھی انہوں نے چوں چرا کی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور ویسے بھی ان کے پاس ایسا ہے کیا کہ وہ کچھ بول سکیں، ان کے پاس تنقید کے علاوہ کوئی بات نہیں رہے گی کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن بھی دے سکیں، کیونکہ عدالتوں میں اور نہ ہی کسی اور فورم پر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جس سے لگے کہ شریف خاندان بے قصور ہے. بلکہ وہ جب بولی ہیں انہوں نے خود بھی پھنسی ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی پھنسوایا ہے. اب نواز شریف کے بارے میں یہ یہاں پر شہباز شریف لے کر آئے ایک بیان کہ انہوں نے اپنے بیانیے سے توبہ کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ توبہ اس طرح کی ہے کہ وہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ووٹ دیا مسلم لیگ نون نے، یہی ایک ثبوت کافی ہے کہ نواز شریف توبہ طیب ہو چکے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور ووٹ کو عزت دو کا جو وہ نعرہ لگا رہے تھے انہوں نے کہا وہ توبہ طیب ہو چکے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ توبہ طیب نہیں ہو سکے، بلکہ وہ جب مشکل میں پڑتے ہیں تو پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب ان کی حالت صحیح ہوتی ہے تو وہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. تو نواز شریف کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اچھے بچے بن گئے ہیں. اب قرضوں سے نجات کے حوالے سے پاکستان ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے، اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ جو ممالک جنہوں نے قرضے دینے آئی ایم ایف کے اور کرونا کی وجہ سے وہ متاثر ہو چکے ہیں، ان کی معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے، اور وہ اتنی اس صورت میں نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو قرض واپس کر سکیں، یا دیگر عالمی جو ادارے ہیں ورلڈ بینک ہو گیا یا اور بھی جو ادارے دیتے ہیں قرض غریب ممالک کو، ان کو پاکستان اپنے ساتھ ملا رہا ہے. سفارتی سطح پر ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں گے. ان کا جو لیڈر ہوگا وہ عمران خان صاحب ہوں گے اور پاکستان ہوگا، اور یہ سارے معاملات طے کریں گے کہ کس طرح سے لائے عمل بنانا ہے کہ یہ قرضے معاف کرائے جائیں یا کم کرائے جائیں یا آدھے کرائے جائیں. جو بھی صورتحال ہوگی اس پہ اتفاق کیا جائے گا. وزارت خارجہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور ان تمام ممالک سے رابطوں میں ہیں، اور یہ تمام ممالک خوش بھی ہیں کہ ایک ایسا لیڈر جس کی آواز عالمی سطح پر سنی جاتی ہے اور ایک ٹویٹ کرنے سے لوگ پوری عالمی دنیا میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بالکل لیڈ کرے اور یہ ہمارے جو تمام ہم پہ احسان فرما دے، کیونکہ پاکستان کے لیے جب ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی تو عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی مسئلہ تھا. وہ کہتے تھے کہ یار قرض جو ہے نا پاکستان کا وہ بہت زیادہ ہے، وہ ہم نے کسی طرح سے ہم نے اس کو کم کرنا ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی بڑی امداد ہمیں مل گئی، سب کچھ مل گیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا، صرف آئی ایم ایف سے قسطوں کے حوالے سے پیسہ آیا، باقی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اعلانات ہیں. تو یہ جو لوگ ایک شور مچا رہے تھے کہ پاکستان میں بڑی امداد آ گئی ہے اور حکومت کھا پی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں بلکہ بہت زیادہ اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ رابطے شابطے ہو جائیں گے اور حل تلاش کیا جائے گا، اس کے اوپر اتفاق کیا جائے گا. اب عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہ جو قرض ہیں یہ معاف کیے جائیں یا اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے کہ جو غریب ممالک ہیں یہ تو پس جائیں گے، یہ تو پیسے بھی ویسے بھی کرونا کی وجہ سے یہ تباہ حال ہو چکے ہیں، معیشت بیٹھ گئی ہے. تو اس کے لیے کوئی لائے عمل بنایا جائے. تو عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے جو اہم فورمز ہیں وہ وزیر اعظم کی بات کی جو اقدام کی ان کو خیر مقدم کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات میں وزن ہے. اقوام متحدہ کے جو صدر ہیں انہوں نے نہ صرف اس کو سراہا بلکہ اس بات سے اتفاق بھی کیا. اور پاکستان ایک بڑا جو فیصلہ کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشاورتی اجلاس جو ہے وہ اقوام متحدہ کا بلایا جائے گا. عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا اس کے لیے. سفارتی سطح پر امریکہ میں پاکستان نے جو رابطے ہیں وہ بالکل تیز کر دیے ہیں، اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک اہم اجلاس بلوایا جائے جو ایک مشاورتی اجلاس ہوگا، جس میں یہ اتفاق کیا جائے کہ ان سب ممالک کے بشمول پاکستان
قرض کی معافی دی جائے، کیونکہ پاکستان کے اوپر قرضوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے۔ اگر پاکستان اس حکمت عملی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا بریک تھرو ہوگا۔ پاکستان کی معیشت جو مشکل کا شکار ہے اس کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہوگی، اور پاکستان جو اتنے عرصے سے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے وہ بھی پاکستان کو اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی تمام تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ اجلاس بلا لیا جائے گا۔ اگر یہ اجلاس بلا لیا جاتا ہے اور اقوام متحدہ میں یہ مشاورت ہو جاتی ہے تو پوری دنیا میں یہ بات ویسے بھی ایک ابھی تک پھیل چکی ہے، مزید پریشر ہو جائے گا، اور اگر پاکستان یہ تمام اقدام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا عمران خان کا سیاسی طور پر چھکا اور انٹرنیشنلی اور سفارتی سطح پر چھکا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت بڑا اقدام ہوگا۔ یہ صرف نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ان غریب ممالک کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ان کے لیے ایک قابل تعریف اقدام ہوگا جسے سراہنا چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اس طرح کرم کرے اور یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جائے، اور کوئی ایسی تدبیر نکلے کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے بھی قرض معاف ہو جائیں یا کم ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرضوں کی ادائیگی ہے۔ اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو بہت سارے مسئلے آٹومیٹک حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔